عمر کے جانے کے بعد حجرے سے ایک اور بارش چہرے والا شخص باہر آیا، بابا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نوجوان کافی قیمتی اور اچھی سوچ رکھنے والا ہے، ایسے نوجوان آج کل بہت کم ملتے ہیں۔ اس شخص جس کا نام طیب تھا بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہم ملتے تو کم ہیں لیکن ملتے تو ہیں، شاید ایسے نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بابا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، حیرت آج مجھے کیسے یاد کیا، کوئی کام تھا کیا؟ طیب نے پوچھا۔ اچھا، کیا میں بنا حیرت اور بنا کام کے اپنے دوست کو بلا بھی نہیں سکتا؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس کرو، تم جیسا مصروف بندہ بنا مطلب کہ اپنے دوستوں کو بھی وقت نہیں دیتا، جیسے مجھے تو تمہارا پتہ ہی نہیں۔ طیب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو بابا ہنس پڑے، تمہیں بڑا پتہ ہے میرا، بابا نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ تو طیب نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ باہر چلتے ہیں، یہ مسجد ہے جہاں جتنی ہو سکے باتیں کم ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، نفلی اعتکاف کی نیت تو کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی احتیاط لازمی ہے، بابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مسجد سے باہر آئے اور ہراپا گھاس کے میدان کی طرف چلنے لگے۔ تم کہہ رہے تھے تمہیں بڑا پتہ ہے میرا، تو بتاؤ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو تمہیں بچپن سے جانتا ہو؟ طیب نے بابا کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، یہ تمہیں بھی پتہ ہے، ایسا اور کوئی نہیں۔ بابا بھی نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے، دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ کافی دیر اسی طرح خاموشی رہی، دونوں شاید بچپن کی یادوں میں گم ہو چکے تھے۔ بعض اوقات کچھ بتانے اور احساس کروانے کے لیے باتیں ضروری نہیں ہوتی، بس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی کے ذریعے بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور ایسی باتیں بولنے سے زیادہ پر اثر ہوتی ہیں۔ طیب، میں تمہارے ذمہ کچھ کام لگانا چاہتا ہوں اور کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا، یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب تمہارے پاس ہے اور امید ہے مجھ سے بہتر کر لو گے، بابا نے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا۔ کام کا مجھے اندازہ ہے اور تم مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہ رہی ہوں، میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، طیب نے سنجیدگی سے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب پرانے رابطے ابھی تک بحال ہیں، بابا نے مسکرا کر کہا، تو طیب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں نے تو چھوڑنے چاہے تھے مگر وہ کمبل والی بات ہے کہ میں تو کمبل چھوڑتا ہے مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ بابا طیب کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تو اچھا ہے نا، یہ چیز بھی تو تمہارے کام آئے گی، مجھے تم پر فخر ہے، تمہاری دوستی پر بھی میرے لیے تم نے بہت سی مشکلات مول لی ہیں اور لیتے رہے ہو، بابا نے ممنوعیت بڑے لہجے میں کہا، تو طیب نے بابا کے بوجھ پر ایک ہلکا سا مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، او بس کرو، یہ انکساری، جتنے کام تم کر چکے ہو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکا، بابا نے جیب سے ایک USB نکال کر طیب کو دیتے ہوئے کہا، اس میں وہ سب کچھ جسے تمہیں جاننے کی ضرورت پڑے گی۔ طیب نے USB پکڑتے ہوئے کہا، بہت کچھ تو میں پہلے بھی جانتا ہوں، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب تم میری جاسوسی کرواتے رہے ہو؟ طیب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اب دوستوں کی خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ پھر طیب نے اپنی جیب سے ایک USB نکال کر بابا کو دیتے ہوئے کہا، یہ تم رکھ لو، ابھی ہم دونوں کے نہیں پتہ کہ کب کس کو کس کی ضرورت پوری کرنی پڑے اور کب کس کو کس کی جگہ لینی پڑے، اگر USB اگر آگے پیچھے ہو بھی جائے تو تمہیں پتہ ہے میرے سارے راز کہاں چھپے ہیں، اور پاس بڑھ وہی ہے جس تاریخ کو ہم پہلی بار بچپن میں ملے تھے، اور پہلا فکرہ جو میرے منہ سے نکلا تھا۔ طیب نے بھی ایک USB نکال کر بابا کو دیتے ہوئے کہا، بابا نے ہنستے ہوئے USB پکڑ لیے کہنے لگے، تمہیں بھی پتہ ہے میرے سارے راز کہاں چھپے، اور اس کا پاس ورڈ بھی وہی تاریخ ہے اور وہ پہلا فکرہ جو تمہاری فکرے کے جواب میں میرے منہ سے نکلا تھا۔ طیب بھی یہ سن کر ہنسنے لگا اور اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، تمہیں بھی بہت سے کام ہیں، مجھے بھی، جو مجھے خبر ملی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، اس بارے میں ہوشیار رہنا، بابا نے طیب کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تم کبھی اپنی ڈیوٹی نہیں بھولتے لیفٹیننٹ جنرل صاحب؟ طیب نے سن کر کہا لگایا، بولا، ساتھ ریٹائرڈ بھی لگانا تھا کیونکہ میں کب کا ریٹائرڈ ہو چکا ہوں یار، مگر تم نے تو کسی عہدے اور پوسٹ کے باوجود اکیلے اتنا کچھ کیا ہے جتنا میں کبھی نہ کر سکا، اور ہماری جب دوستی ہوئی تھی اس وقت نہ کوئی پوسٹ تھی نہ کوئی عہدہ، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہوتا تو شاید ہماری دوستی بھی نہ ہوتی۔ طیب نے ایک بار پھر بابا کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، شاید، مگر میں اس دوستی کے لیے اپنا عہدہ بھی قربان کر دیتا، بابا بھی اٹھ کھڑے ہوئے اپنے بازو واہ کیے تو طیب بھی آگے بڑھ کر بابا کے گلے لگے، بابا کو گلے لگا کر بیچ کافی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگے رہے، شاید کچھ باتیں ایسی تھی جن کو کرنے کے لیے نہ زبان کی ضرورت تھی نہ الفاظ کی،
جب دونوں الگ ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتہ نہیں پھر کبھی ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ طیب نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا نے بھی اسباب میں سہلا دیا ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، یہاں نہ صحیح تو منزل پر پہنچنے کے بعد ہی صحیح، منزل شہادت ہے۔ طیب نے کہہ کر لگا کر کہا، واپس موڑتے ہوئے کہنے لگا، اچھا دوست فی امان اللہ۔ فی امان اللہ بابا کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ جاتے ہوئے طیب کی پشت کو تکنے لگے اور نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ 5 افراد جو کہ اسرائیل کی مختلف خفیہ تنظیموں کے مختلف شعبوں کے انچارج تھے اور کریو میگا اسرائیل مارشل آرٹ میں انتہائی درجے کی مہارت رکھتے تھے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ چکے تھے اور اب امریکن امبیسی کے کمرے میں جمع تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا فیلڈ ورک مکمل کر چکے تھے۔ کیا رپورٹ ہے مسٹر جوزف؟ ان میں سے ایک نے ایک یورپین شخص کو مخاطب کر کے کہا جس کا نام تو شاید کچھ اور تو تھا مگر وہ ایک دوسرے کو پاس ورڈ پر درج ناموں سے ہی پکار رہے تھے، اسی لیے ڈیوڈ نے جوزف کو بھی فرضی نام سے پکارا۔ فیلڈ کا سروے مکمل ہو چکا جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس متاثرہ لڑکی کی رہائش گاہ پر ایک پروفیسر، اس کی بہن، بڑی بہن اور بھائی، 2 چھوٹے بچے بھی رہائش پذیر ہے۔ ایک بڑی عمر کا آدمی ہے جس سے ان سے رشتہ کنفرم نہیں ہو سکا، اسے آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کس کو ہماری زیادہ ضرورت ہے اور کس کو یہ موقع اور اسکالرشپ دیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں اپنے ملک کے لیے خدمات کو سر انجام دے سکے؟ ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جوزف سے پوچھا جبکہ باقی افراد خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ حالانکہ وہ امریکن ایجنسی میں ایک محفوظ جگہ بیٹھے تھے اور یہاں وہ سینئر سے منصب کو امریکن سفیر کے سامنے بھی واضح کر دیا گیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے ہر ملک کی ایجنسیاں سفارت خانوں پر ہاتھ پر نظر رکھتی ہیں، اس لیے وہ اس وقت بھی کوڈ ورڈ میں بات کر رہے تھے۔ میرے خیال میں تو باقی سب اپنی اپنی جگہ سیٹل ہے۔ اگر ان 2 بچوں کو ایسا موقع دیا جائے تو یقیناً یہ موقع اور اسکالرشپ ان کو بہت فائدہ دے گا، ہمیں بھی اپنے نئے مقاصد میں کامیابی مل جائے گی۔ بالکل یہ کام میرے خیال میں سب سے زیادہ آسان، میرے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ان لوگوں کی خدمت اور ان کی مدد کرنے کا۔ اب تک چپ بیٹھے ایک تیسرے فرد جارج نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، کیا ان بچوں کے گھر والے مان جائیں گے ان کو قائل کیسے کرنا ہے؟ سب اپنی اپنی رائے دیں، ڈرائیور نے پوچھا۔ تو جوزف نے کہا، میرے خیال میں پہلے بچوں کو قائل کیا جائے، ایک بار بچے قائل ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سیٹ اپ دکھائیں گے تو بچے یقیناً خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور اپنے والدین کو بھی یہ سیٹ اپ اور اسکولز اور یونیورسٹی دکھائیں گے، تو جب وہاں ان کے والدین آئیں گے تو ہم سب اپنی ٹیمز کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے اور ان کا پرتپاک استقبال کریں گے، ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے جوزف کا خیال ٹھیک ہے، ہمیں یہی عمل اپنانا چاہیے، لیکن ان بچوں کے رشتہ دار بھی ہوں گے۔ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ رشتہ دار بھی ہر تقریب میں پہنچے ہوتے ہیں، جارج نے کہا۔ تو ڈرائیور نے جواب دیا، اچھی بات ہے اگر ان کے رشتہ دار بھی آ جائیں، شاید ان میں بھی مستحق لوگ ہیں جن کی ہم مدد کر سکیں، ان میں تو ہمیں اور بھی خوشی ہوگی۔ کیا سب اس بات پر ایگری ہیں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کوڈ ورڈ میں کی باتیں سب کو سمجھ آ چکی تھی، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ متاثرہ لڑکی یعنی ہولا انکل راشد اپنی آپی باعزرار اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی اور بابا جانے کا انہیں پتہ نہ چل سکا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ وہ ان کے گھر آتا جاتا ہے۔ پلاننگ یہی فائنل کی تھی کہ ان بچوں کو استعمال کیا جائے اور اغوا کیا جائے اور اپنے کنٹرول جگہ پر ان کو لایا جائے، جن کی وجہ سے وہ لڑکی اور بچوں کے گھر والے بھی وہاں بلائے جانے پر مجبور کیے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لائیں، مطلب کہ اپنی تنظیم یا ساتھی کو بھی ایکشن کا سوچ کا ساتھ لائیں، تو ان کی بھی خبر لے لی جائے گی، اور اس چیز کی توقع رکھتے ہوئے ہی انہیں سارا سیٹ اپ تیار کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ سارے اس سے سیٹ اپ اور مطلوبہ جگہ کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے، لیکن کوئی ان کی باتیں سنتا تو یہی سمجھتا کہ وہ یونیورسٹی اور اسکول میں ترقیاتی کاموں پر بحث کر رہے ہیں۔ حیدر فائٹنگ رنگ میں ماسٹر کے سامنے کھڑا ہاں رہا تھا، ماسٹر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا کہہ رہا تھا، ہر مقام ہر جگہ سب سے بنیادی کردار دھماکہ ہوتا ہے۔ فوکس کرنا سیکھو، دشمن کے اگلے قدم کو ذہن میں لا کر اس کا توڑ کرنا سیکھو، نہ صرف توڑ کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو کسی بھی ممکنہ وار سے محفوظ رکھتے ویسا وار کرنا ہے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شروع میں تم پرسکون ہو کر لڑتے ہو، لیکن اپنے وار ہٹا جاتے دے کر اور دشمن کے وار پڑنے پر غصے میں آ کر جذباتی ہو کر زیادہ اونچے وار کرنے کی کوشش کرتے ہو، جس چیز کا فائدہ اٹھا کر دشمن تمہارے کمزور پہلو کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماسٹر، میں کوشش کر رہا ہوں۔
حیدر نے تکلیف ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ماسٹر نے رنگ سے باہر جاتے ہوئے کہا تو حیدر بھی ماسٹر کے پیچھے چل پڑا۔ پروجیکٹر روم میں پہنچ کر ماسٹر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیدر بھی ایک کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کے ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ماسٹر نے ماؤس اور کی بورڈ سے چھیڑ چھاڑ کی اور سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو نظر آنے لگی جسے ماسٹر نے پوچھ کر کے اسٹاپ کر دیا اور کرسی گھما کر حیدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جنگی تربیت سیکھنے سکھانے میں دلچسپی لیتے یہاں تک مسجد نبی کے صحن میں بھی یہ کھیل جاری رہتا تھا۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عید کے موقع پر اہل حبشہ مسجد نبوی کے وسیع لان میں جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی یہ کرتب دیکھنا پسند کرو گے؟ پھر ان کی خواہش پر انہیں اپنے پیچھے کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ وہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر تھوڑی رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کے ساتھ رخسار ملا کر یہ کھیل دیکھتی رہی۔ آپ بوجھ سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ میں خود تھک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اچھا کافی ہے تو اب گھر چلی جاؤ۔ یہ نہ صرف ایک عید پر ایسا ہوا بلکہ اس وقت تقریباً ہر عید پر ایسے ہی جنگی کرتبوں اور مظاہروں سے خود بھی اور دوسروں کو بھی لطف اندوز کرتے تھے۔ اس وقت تلوار، نیزہ، تیر کمان کو تقریباً لباس کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہی میں مہارت اور قابلیت کو حاصل کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، چنانچہ ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے بس میں جتنی قوت ہو اسے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھو۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کچھ کھیلوں کی طرف راغب کرتے تھے جیسے دوڑ، تیر اندازی، تلوار بازی، تیراکی، گھوڑا سواری وغیرہ، اور ان تمام کھیلوں کی تصدیق احادیث بھی کرتی ہے جو احادیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ آج ہمارے بچوں کو بھی انہی کھیلوں کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے جس سے صرف ایک کھیل نہ ہو بلکہ ایک مقصد بھی ہو۔ حیدر غور سے ماسٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ ماسٹر نے دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف مارشل آرٹ کے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے جیسا کہ جوڈو، کراٹے، ٹائی کونڈو، کنگ فو اور موئے تھائی وغیرہ۔ پہلے ہر مارشل آرٹ کے سٹائل کا ایک اپنا انداز اور نظم و ضبط ہوتا تھا، لیکن آج کل کی مکس مارشل آرٹ کو عروج مل رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ تمام سٹائلز اب ایک دوسرے میں مکس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مکس سٹائل مارشل آرٹ کو عروج دینے میں ایک اہم کردار بروسلی کا تھا، جس نے مکسنگ کر کے ایک اپنا نیا سٹائل نکالا جسے اس نے جیل کونڈو کا نام دیا۔ مجھے ذاتی طور پر دفاع کے لیے بیسٹ کنگ فو اور جارحانہ کارروائی کے لیے موئے تھائی سٹائل پسند ہے۔ موئے تھائی سٹائل میں مکے، کونی، گھٹنے، کک اور گھٹنے سے پاؤں کی طرف جانے والی ہڈی کے وار کیے جاتے ہیں جو دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ ہم ممالک کی فوج میں ایسے اسپیشل کمانڈو تیار کیے جاتے ہیں جن کو مارشل آرٹ کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے پاکستانی SSG کے کمانڈرز کو بھی مارشل آرٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس کے لیے باقاعدہ آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کے نام سے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں جو یہ ٹریننگز دیتے ہیں۔ ماسٹر، مجھے کون سا سٹائل سکھایا جا رہا ہے؟ حیدر نے اشتیاق سے پوچھا تو ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں تمام اہم سٹائلز سکھا کر انہیں مکس کر کے اپنا دفاع اور اٹیک کرنا سکھایا جائے گا اور یہ کام آپ سے ماسٹرز کریں گے۔ میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا اور اب آگے تم انہیں سے سیکھو گے۔ حیدر یہ سنا تو شوق کی اسی کیفیت میں آگے بڑھا اور ماسٹر کی طرف دیکھ جذبات کی شدت سے ہکلا کر کہنے لگا، مگر آپ کیوں نہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سیکھنا کسی اور سے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ حیدر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے اور کس اپنے جذبات ماسٹر کو بتائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی اتر آئی۔ ماسٹر نے شفقت سے حیدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں میرے لیے سیکھ رہے ہو اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے پاس بس یہی کام ہے؟ بیٹے مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اس لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کا وقت دیتا ہوں، کسی کو 1 ماہ، کسی کو 15 دن۔ جب دیکھتا ہوں میری ضرورت اب نہیں تو آگے بھیج دیتا ہوں۔ تم تیاری کرو، اب تمہیں بھی یہاں سے اگلے مقام پر شفٹ ہونا ہے، لیکن میں تم سے ملوں گا ضرور، مگر اس دن جو تمہاری ٹریننگ کا آخری دن ہوگا۔ حیدر بس ماسٹر کو تکے جا رہا تھا۔ اسے اپنا پہلا دن یاد ہے جب ماسٹر نے حیدر کو دفاع پر قابو اور درد کو قابو کرنے کا طریقہ سمجھا تھا۔
اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ماسٹر سے یوں جدا بھی ہونا پڑے گا۔ حیدر نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن قابو پاتے پاتے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حیدر سے رہا نہ گیا تو وہ آگے بڑھ کر ماسٹر سے لپٹ گیا جو کرسی سے اٹھ کر باہر جانے کو تھے۔ بس ایک ماسٹر سے لپٹنا تھا کہ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، ماسٹر پلیز مت جائیے، مجھے آپ سے ہی سیکھنا۔ ماسٹر نے شفقت سے حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا اس بات کو سمجھو کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے، مجھے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہمارا تعلق ہمیشہ بنا رہے گا۔ تم پریشان ہو، بس جلدی سے اپنی ٹریننگ مکمل کر لو، پھر ہم ملیں گے۔ ماسٹر نے آہستگی سے حیدر کو الگ کیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر باہر جانے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ حیدر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ماسٹر کو جاتے دیکھتا رہا۔ ایڈیٹوریم کا حال ایک بار پھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اس بار حال میں لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ سیٹوں کے علاوہ بھی سیٹوں کے ساتھ ساتھ دیواروں کے ساتھ بھی لوگ کھڑے تھے۔ ایڈیٹوریم کے اسٹیج کے درمیان میں موجود ایک میز کے پیچھے کرسی پر عمر بیٹھا، جس کے آس پاس یونیورسٹی کی مختلف تنظیموں کے کرتا دھرتا بیٹھے تھے، اور ان کا اس ہاں ساتھ بیٹھنا اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب عمر کے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے مائک ہاتھ میں لے کر کہا تو حال میں ایک دفعہ خاموشی چھائی، پھر مختلف آوازیں ابھری۔ کسی نے صرف وعلیکم السلام کہا تو کسی نے پورا جواب دیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہم یہاں مسٹر عمر فاروق کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں، اور ایسا شاید یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک ہی شخص نے یونیورسٹی کی تمام تنظیموں کو اپنا ہمنما بنا لیا اور تمام تنظیموں نے عمر کو متفقہ طور پر اپنی سربراہی کی دعوت دی ہو۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے تاکہ عمر بھائی سے کچھ گفتگو ہو جائے اور سب کے سامنے ان سے سوالات کیے جائیں، تاکہ سب کو ان کے کردار اور سوچ کا پتہ چل سکے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سوال کا موقع دیا جائے۔ تو بلا تاخیر ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ تو کون پہلا سوال کرنا چاہے گا؟ اسٹیج سیکرٹری نے جیسے ہی یہ کہا تو حال میں بہت سارے ہاتھ فضا میں لہرانے لگے۔ عمر خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس اہمیت اور اس قابل نہیں جو اہمیت اسے دی جا رہی، اور نہ جانے لوگ اسے کیا توقعات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہا تھا، لیکن اللہ اسے جو موقع دے رہا تھا اسے ضائع کر کے ناشکری نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بس ایک ہی بات دل میں سوچ رہا تھا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا، اسے جو ہو سکا وہ کرے گا۔ عمومی سوچ میں گم تھا کہ سیکنڈ لاسٹ رو کے ایک کونے میں بیٹھے لڑکے کو پہلے سوال کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس نے جب بولنا شروع کیا تو عمر نے ذہن سے سارے سوچوں کو جھٹکا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو ایک مختصر سا سوال پوچھ کر بیٹھا، لیکن اس کا سوال سن کر اکثر لوگوں نے ناگواری سے اس کے سوال پر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ بس اتنا بتا دیں کہ زیادہ سے زیادہ دولت مند کم وقت میں کیسے بنا جا سکتا ہے۔ عمر نے خاموشی سے سنا اور پھر مائک اٹھا کر منہ کی طرف کیا اور تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ پھر کہنے لگا، دولت کے حصول کی کوشش کرنا یا سوچنا کوئی بری بات نہیں، لیکن فرق بس اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقے سے حاصل کی جاتی ہے یا حرام، اور اس کمائی سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور۔ اسلام میں سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز تجارت یعنی کاروبار کو کہا گیا ہے، اور تجارت ہی سے انسان کم وقت میں بہت اوپر جا سکتا ہے۔ یہی تجارت ہی کہ جس کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو کچھ بھی پاس نہیں تھا، مگر اس تجارت کے ذریعے وہ امیر ترین صحابی بن گئے تھے۔ ان کی تجارت کے 3 اصول تھے۔ نمبر 1، گاہک کو مال کی خوبی اور خامی دونوں بتاتے تھے۔ نمبر 2، نہ ادھار دیتے تھے نہ ادھار مال لیتے تھے۔ اور نمبر 3، منافع ملتے ہی مال بیچ دیتے تھے، چاہے وہ منافع کم ہی کیوں نہ ہوتا۔ مطلب زیادہ منافع کے لالچ میں مال ذخیرہ نہیں کر دیتے، بلکہ منافع ملتے اپنا مال فروخت کر دیتے تھے، اور ان سے بڑھ کر وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے۔ جتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اللہ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتے تھے۔ اس سے ایک موجودہ دور کا بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جنید جمشید جو ایک مشہور گلوکار تھے، اللہ نے اسے ہدایت دی تو انہوں نے میوزک چھوڑ دیا۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ لیکن یہی میوزک ان کی کمائی کا ذریعہ تھا، اور حرام کمائی انہوں نے گوارا نہ کی تو نوبت فاقہ تک پہنچ گئی۔ ایک دن جیب میں
آخری 100 روپے بیوی کو دیتے ہوئے کہا کہ بس یہی آخری 100 روپے ہے اور کل کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس مشکل وقت میں ان کا ذہن کافی بار بھٹکا کہ اللہ میری مدد نہیں کر رہے، میں نے سب کچھ بھی چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے فضل سے وہ ثابت قدم رہے۔ اس دن وہ اپنے ایک دوست سے ملے اور کام کے حوالے سے بات کی تو دوست نے کپڑوں کے کاروبار کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ 25 لاکھ تم لے آؤ، پھر 25 میں اور مل کر کام شروع کرتے ہیں۔ جنید جمشید کے منہ سے نکل گیا کہ جی انشاءاللہ، لیکن وہ گھر آ کر سوچ میں پڑ گئی کہ کہاں سے لائے تھے پیسے، لیکن یہ بیچ وہ بیچ نہ جانے کیا کچھ کر کے 25 لاکھ کا لیے۔ اس کے بعد دونوں مفتی تقی عثمان کے پاس کہ ان سے پوچھا کہ ہم مشترکہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ کاروبار کیسے کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے 3 باتیں طے کرنے کا کہا۔ نمبر 1، دونوں ابھی لکھ کر اس کاروبار میں جب علیحدگی ہوگی تو کس طرح اور کیسے ہوگی۔ نمبر 2، دونوں ایک دوسرے سے حلف لیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ نمبر 3، کاروبار اس طرح کریں گے کہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ دونوں نے ان شرائط پر عمل کیا اور اللہ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لے کہ اس طرح ہی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ کاروبار کے آغاز کے لیے کپڑا خریدا اور شلوار قمیض تیار کروا لی، لیکن ایسا کرتے وقت غلطی سے لارج سائز میڈیم بن گیا، میڈیم سمال اور سمال سائز ایکسٹرا سمال بن گیا۔ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ کے یہ کیا ہوگا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بنگلہ دیش کی ایک پارٹی اتفاقاً ملی جنہیں اس طرح کا مال چاہیے اور سارا مال 2 دن میں نکل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پرانے بابے ڈھونڈے جو کھدی پر ہاتھ سے کپڑا بنانا جانتے تھے، ان سے کپڑا تیار کروانا شروع کیا۔ تقریباً 10,000 افراد جو تیار شدہ مال تھا وہ لے کر پشاور کے بازار میں پھرنے لگے اور دکانداروں کو اپنا مال رکھنے کے لیے کہنے لگے، لیکن کوئی نہ مانا۔ دونوں تھک ہار کر روڈ پر کھڑے تھے کہ ایک شخص آیا اور جنید جمشید کو کہنے لگا، آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں۔ وہ ایک دکان میں گئے جہاں ایک پٹھان بابا بیٹھا تھا۔ انہوں نے جمشید سے پوچھا، تم وہی ہو جو پہلے گانے گاتا تھا؟ تو جمشید نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اب بھی گاتے ہو؟ تو جنید کہنے لگے، گاتا ہوتا تو یہ کپڑے بیچنے کی کوشش کیوں کر رہا ہوتا؟ اس بابا نے بازار کے درمیان ایک ڈبل سٹوری والی مین بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ دکان کے لیے کیسی جگہ ہے؟ جنید نے کہا بہت اچھی اور زبردست ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم رکھ لو اور کرایہ دیتے رہنا۔ جنید نے پوچھا کتنا کرایہ دینا تھا؟ دکاندار اس بابا نے کہا 2.5 لاکھ۔ تو جنید کہنے لگا میں تو اتنے نہیں دے سکتا۔ تو اس نے کہا جتنے دے سکتے ہو اتنے دے دیں، لیکن جنید سوچنے لگا کہ میں تو 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن بابا اصرار کرنے لگا کہ بتاؤ کتنے دے سکتے؟ تو جنید مارے شرم کے چپ رہا۔ تو وہ بابا خود ہی کہنے لگا 65,000 دے سکتے ہو؟ تو جنید نے کہا 50,000 دے سکتا ہوں۔ تو بابا نے کہا جاؤ دکان تمہارے حوالے ہیں۔ وہاں سے جنید جمشید کا کام شروع ہوا۔ پورے کام میں اس نے کسی عورت یا کسی لڑکی کی تصویر کو کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا، اور پھر یہ کاروبار ملکوں تک پھیل گیا۔ بقول جنید جمشید یہ سب اس لیے ہوتا چلا گیا کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا تھا۔ یہ ہوتی ہے ایمانداری اور اللہ کی مدد۔ ایمانداری ان اصولوں اور اللہ پر توکل سے آپ بہت کم وقت میں بہت امیر بن سکتے ہو۔ عمر نے اپنا جواب مکمل کیا تو پورے حال میں خاموشی تھی۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے کھنگارتے ہوئے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی تو حال میں سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے کہا اگلا سوال۔ حال میں بہت سارے ہاتھ بلند ہوئے اور اس بار ایک لڑکی کو موقع دیا گیا۔ تو اس نے سوال کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں پیسہ ہوتے ہوئے بھی پریشانیاں اور پیسہ آتا ہے تو ایسے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا؟ عمر برکت، کیونکہ ہمارے گھروں میں اور مال میں برکت نہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ برکت کا مطلب ہے کہ برکت سے زیادہ مال اور دولت ملتا ہے، روپے کی ریل پھل زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ برکت اسے نہیں کہتے۔ برکت کا مطلب ہے تھوڑی چیز ہی سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کو میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک کتیا کے 7 سے 8 یا اس کے آس پاس بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے بھینس اور گائے کا عموماً ایک ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر روز لاکھوں بچوں اور کٹو کو ذبح کیا جاتا ہے، دنیا کے ہر کونے میں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کتوں کے بجائے ان جانوروں کی طرح ہمیشہ ہی زیادہ لگے گی۔ حالانکہ نہ تو کتوں کو عموماً ذبح کیا جاتا ہے، ان کا حمل ٹھہرنے سے پیدائش تک دورانیہ بھی کم ہوتا ہے، بچے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان کے
ریورت نظر نہیں آتے، یہ ہوتی ہے برکت۔ برکت سے تو چیز بھی سب کے لیے قابل ہو جاتی ہے، اور گھر میں یہ برکت پیدا ہوگی، گھر میں نیک اعمال سے، مال میں برکت پیدا ہوگی حلال کمائی سے۔ یہ کہہ کر عمر چپ ہی ہوا تھا کہ حال میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ اگلا سوال کرنے کا موقع جس سے ملا وہ بھی ایک لڑکی تھی، وہ عبایا پہنے نقاب پوش لڑکی فرنٹ رو میں عین عمر کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے سوال کرنا شروع کیا تو اس کی آواز سے ان کا بے اختیار عمر کی نظریں اوپر اٹھی اور بس ایک ثانیے کے لیے آہستہ پا پڑی، اور پھر فوراً اس کی نظر جھک گئی، لیکن یہ ایک نظر ہی نے عمر کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہ صرف اسے بلکہ حال میں کافی لوگ اس کی آواز پر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ تبدیلی ان کے لیے بھی نہیں تھی۔ عمر نظر جھکا کر عائشہ کا سوال سننے لگا۔ ام ہانی عبید گھر کے قریب ایک پارک میں کھیل رہے تھے جب ایک سفید رنگ کی بائی ایس پارک کے گیٹ کے پاس آ کر رکی۔ ام ہانی عبید کے ہاتھوں میں سٹکس تھی جس سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرضی تلوار بازی کا کھیل کھیل رہے تھے، جبکہ کچھ بچے ان کے گرد گھیرا ڈالے ان کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں اس طرح مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے واقعی کوئی مشتاق تلوار باز ہو، اور ان کے جسم پر ایک دوسرے کی چھڑی سے ضربیں بھی لگ رہی تھی، لیکن وہ ان ضربوں کو بآسانی برداشت کر کے اور زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسی کھیل میں مگن رہے۔ تلوار بازی میں عبید کا بلہ باری تھا، لیکن اس کھیل سے اکتا کر اب دونوں نے اپنے اپنے بیگ سے بچوں کے کھلونے کے طور پر استعمال ہونے والی تیر کمان نکالی تھی، اور ایک دور پر ایک بوتل کو نشانہ بنا کر اسے گرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس معاملے میں ام ہانی آگے جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شام کی ظہیر گہرا ہونا شروع ہوئی تو دونوں نے اپنا اپنا سامان سنبھالا گھر کی طرف چل بڑھے۔ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک گاڑی دھیرے دھیرے ان کے پیچھے رینگ رہی ہے۔ جیسے وہ اپنی گلی کا موڑنے لگے، اچانک گاڑی کی رفتار تیز ہوئی۔ جیسے ہی گاڑی ان دونوں کے پاس پہنچی تو بریک کی آواز فضا میں گونجی، اور گاڑی کی ایک سائڈ کا سلائڈ ڈور کھلا۔ اس میں سے 4 ہاتھ آگے بڑھے، 2 نے عبید اور 2 ہاتھوں نے ام ہانی کو جکڑا اور گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ دونوں بری طرح مچلنے لگے، لیکن ان کے منہ پر جمے ہاتھوں میں موجود کلوروفارم میں ڈوبی رومال نے زیادہ دیر انہیں مچلنے نہ دیا، اور وہ دونوں بے ہوش ہو کے گاڑی انجانی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ ماسٹر کے جانے کے بعد حیدر بہت افسردہ تھا، لیکن جو نئے ٹرینر تھے انہوں نے اس افسردہ کیفیت کو برقرار نہ رکھنے دیا۔ 3 ٹرینرز نے حیدر کی ٹاپ روٹین میں ایسا اضافہ کیا کہ حیدر سارے دن کا تھکا حالا جب بیڈ پر گرتا تو اسے دنیا مافیا کی ہوش نہ رہتی اور وہ گہری نیند سو جاتا۔ اگلے 7 ماہ حیدر کی زندگی کی اب تک کے مشکل 3 دن تھے۔ اب وہ بچپن سے نکل کر نوجوانی کی حدود میں داخل ہوتا، اس کا جسم حالات کے اثرات کی وجہ سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اب وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دینے لگا تھا۔ صحت ٹریننگ کی بٹی میں وہ مشقت کی آگ سے اب کندن بن چکا تھا۔ تقریباً ہر فن ہر میں مہارت سے وہ اپنے ٹرینرز کو متاثر کر چکا تھا، لیکن اب بھی کبھی کبھی اسے ماسٹر کی بہت زیادہ رہتی۔ بے شک اس کی اخلاق کی تربیت بھی جاری تھی، لیکچرز مثالوں اور ویڈیو سے اسے اخلاق کے لحاظ سے بھی برتر بنانے کی کوشش جاری تھی، لیکن جیسے ہر ٹیچر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اسی طرح ماسٹر کا ایک اپنا انداز تھا، جس سے حیدر بہت مانوس ہو چکا تھا۔ لیکن حیدر کو اس بات کی سمجھ آ چکی تھی کہ نہ جانے ماسٹر نے کیا کیا بکھیرے پا رکھے تھے، اور صرف حیدر کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آخر اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا جب حیدر کو اس کی ٹریننگ مکمل ہونے کا سنایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ پرسوں اسے فارغ کر دیا جائے گا، اور اسی موقع پر ماسٹر بھی حیدر سے ملنے آئے گا۔ حیدر کو یہ سن کر عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے اس کے وجود سے کوئی چیز کاٹی جانے لگی ہو، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی مانوسیت اور لگن والی جگہ سے وہ کہاں جائے گا اور کیا کرے گا۔ لیکن ماسٹر کے آنے اور ماسٹر سے ملنے کی خوشی ان تمام احساسات پر غالب آ گئی، اور وہ بے چینی سے ماسٹر سے ملاقات کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن حیدر نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ ملاقات والے دن فجر کی نماز کے بعد حیدر روٹین کی مشقوں کے بعد فریش ہو کر ماسٹر کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے حیدر کا انتظار ختم ہوا، اسے خبر ملی کہ ماسٹر جمنازیم میں آ چکے ہیں۔ وہ باغم باغ جمنازیم میں پہنچا تو ماسٹر اپنی محظوظ کرسی پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے 3 کرسیوں پر حیدر کے 3 ٹرینر بیٹھے تھے۔ حیدر کو دیکھ کر ماسٹر مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ حیدر دوڑ کر ماسٹر سے جا لپٹا۔ ماسٹر نے شفقت سے حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچہ۔ حیدر نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معذرت ہوں، سلام مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، انسان جذبات میں آ کر غلطیاں کر ہی جاتا ہے۔ ماسٹر تو پھر ماسٹر تھا، ایسے جذبات بڑے ماحول میں بھی جذبات پر قابو پا کر سبق دینا نہیں بھولے۔ حیدر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ ماسٹر کے اشارے کرنے پر بڑے ادب سے ماسٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماسٹر نے حیدر کی طرف
ستائشی انداز میں دیکھا اور کہنے لگے کہ حیدر، تمہارے ٹرینرز تمہاری تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے بھی ملتے ہیں جنہیں سکھانے اور پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے اور تم ان میں سے ایک ہو۔ حیدر نے بڑی ممنونیت سے اپنے ٹرینرز کی جانب دیکھا، کہنے لگا ماسٹر، در حقیقت یہ ان کی شفقت آب اور ان اساتذہ کی بدولت ہی میں کچھ سیکھ پائے اور یہ آپ لوگوں کا ایسا احسان ہے جو میں کبھی نہیں چکا سکوں گا۔ ماسٹر تھوڑی دیر سوچتے رہے اور پھر گھڑی پر نظر ڈال کے بولے، وقت بہت کم ہے میرے پاس، لیکن جانے سے پہلے حیدر بیٹا، میں تم سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے مستقبل کے بارے میں۔ تم کیا کرنا چاہو گے مستقبل کے؟ تمہارے کیا پلانز ہیں؟ حیدر نے یہ سوال سن کر ایک اطمینان بڑا سانس لیا۔ یہی وہ سوال تھا جو اس کے ذہن میں پچھلے کچھ دنوں سے گونج رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا ماسٹر کی مدد سے۔ حیدر گلا کھنگار کر کہنے لگا، یہ سوال کئی دنوں سے میرے ذہن میں مچ رہا ہے، لیکن اس سوال کا جواب میں نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ میں کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کھانا کمانا، اچھی نوکری اور پوسٹ، شادی، بچے اور سب، اور بس ایسی زندگی گزارنے کا سوچ کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ میں کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ ماسٹر یہ سن کر خاموش سا ہو گیا اور گھڑی پر نظر جما دی اور نہ جانے کی سوچ میں گم ہو گئے۔ جیسے گھڑی پر 8 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے تو ماسٹر نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا، ساتھ ہی کمپیوٹر آن کیا، کچھ دیر کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے۔ اسی دوران حیدر نے نوٹ کیا کہ ماسٹر کیمرے کا اینگل سیٹ کرتے ان کا روح اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اسکرین پر کیا چل رہا ہے حیدر یہ دیکھنے سے قاصر تھا۔ اسی دوران حیدر کو ماسٹر کو مخاطب کرنے اور اپنے سوال کا جواب پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جیسے ہی گھڑی پر 8 بجے، ماسٹر نے کرسی سے ٹیک لگے بولنا شروع ہوئے، زندگی کا مقصد انسان ہوں طے کرتا ہے اپنی عادات اور سوچ کی بنیاد پر، لیکن چونکہ اب سب ایک عرصے ہماری زیر نگرانی رہ چکے ہیں تو بطور اساتذہ ہمیں اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے مقاصد کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنز دے دے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ یہ باتیں سن کر حیدر کو اندازہ ہوا کہ ماسٹر صرف اسی سے نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں سے مخاطب ہے جن کو حیدر نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر ماسٹر جیسے سوچ میں گم سے ہو گئے، غالباً سوچے تھے کہ وہاں سے شروع کرے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھی اور پھر پڑھنے لگے۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ بے شک تم زمین میں ضرور دوبارہ فساد کرو گے اور بے شک تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی۔ اور پھر جب ان دونوں میں سے پہلے کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے کچھ بندے بھیجے، بس وہ گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ 5 پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا اور تمہیں مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ نمبر 6 اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو انہی کے لیے۔ پھر جب آخری بار کا وعدہ آیا تو ہم نے اور بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے، اور تاکہ جس چیز پر غلبہ پائے اسے برباد کر دے، پوری طرح برباد کرنا۔ نمبر 7 تمہارا رب قریب ہے کہ تم پر رحم کر اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قیدخانہ بنایا ہے۔